جیسے ہی عشرہ ذوالحجہ شروع ہوگا، ذوالحج کے مہینے کا چاند نظر آئے گا، اس سے پہلے پہلے اپنے بال، اپنے ناخن، اپنے غیر ضروری بالوں کو کاٹ لیں۔ عشرہ ذوالحجہ شروع ہو گیا تو اب مومن اور مسلمان اور خاص طور پر قربانی کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اب نہ وہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ وہ بال کاٹ سکتا ہے، نہ زیر ناف بالوں کو موڑ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من را ہلال ذی الحجہ، جو ذوالحج کے چاند کو دیکھ لے، واراد ان یضحیہ، قربانی کا ارادہ بھی رکھتا ہے، فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، نہ اپنے بالوں کو کاٹے اور نہ اپنے ناخنوں کو کاٹے۔ اور جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، طاقت اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی قربانی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلا یحضر مصلانا، ایسے بدبخت کو ہماری عیدگاہ کی طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں رہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے اپنی حیثیت کا۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، جو زکوٰۃ کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی قربانی کی ہے، آپ پوری زندگی صاحب نصاب بنے ہی نہیں ہیں۔ 7.5 تولے سونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کبھی ایک سال کے لیے جمع ہی نہیں ہوا، آپ پوری زندگی قربانی کرتے رہے۔ اب دیکھیے، یہ تو احکام اور مسائل قربانی کرنے والے کے اہتمام کریں۔ ناخن اور بال کاٹنے ہیں، مونچھوں کے بال کاٹنے ہیں، سر کے بال کاٹنے ہیں، ناخن کاٹنے ہیں، تو ذوالحج کے چاند نظر آنے سے پہلے یہ سارے کام کر لیں۔